الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے۔ رشتہ داری چھوڑنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ حکم ارشاد فرماتا ہے، اور رشتہ جوڑنے سے فرمایا کہ زمین کے اندر امن اور سکون پیدا ہوتا ہے، اور رشتہ داری توڑنے سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کو نئے رشتے بنانے کی بڑی ایک چاہت ہوتی ہے، جبکہ رشتہ داری بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جو رشتے ہیں ان کو نبھانا یہ اصل کام ہے، یہ مشکل کام ہے۔ جو یہ کر لیتا ہے، اس میں کامیاب ہوتا ہے، وہی اصل کامیابی کی طرف آ سکتا ہے۔ تو یاد رکھیے، ایک ہمارے معاشرے کے اندر معاملہ چلتا ہے کہ ہم بس منہ سے باتوں سے رشتے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ویسے ہی لوگوں کو کہتے رہتے ہیں جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، آپ سے جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہے جی، ٹھیک ہے، کسی سے محبت ہو، تعلق ہو، کوئی لگن ہو تو اس کو بتانا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے اگر تمہیں کسی سے محبت ہے تو اسے بتاؤ تاکہ وہ بھی تم سے محبت کرے، لیکن صرف بتانے کا حکم ہے، ثابت کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم رشتے نبھاتے کم ہے، ساری زندگی بس ثابت ہی کرتے رہتے ہیں، اور ثابت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ کوئی پودا لگا دیں، اور پودا لگانے کے بعد روزانہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے آگے کھڑے ہو جایا کریں، اے پودے مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، بڑا پیار ہے، مجھے تیری بڑی یاد آتی تھی، خواب میں بھی تو نظر آ رہا تھا جی، وہ فلاں جگہ میں تیرا ذکر کر رہا تھا۔ تو اس طرح باتیں کرنے سے وہ پودا بڑا ہو جائے گا؟ اس کو بڑا کرنا ہے، پروان چڑھانا ہے، تو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ کرنی پڑے گی، صرف ثابت کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو وقت پہ پانی دینا پڑے گا، اور اس کی مناسب دھوپ چھاؤں کا اہتمام کرنا پڑے گا، زہریلی جڑی بوٹیوں سے اسے بچانا پڑے گا، تو پھر جا کے وہ پروان چڑھے گا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رشتوں کو ثابت کرنے نہیں بلکہ رشتوں کو نبھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور اصل بات یہ ہے، جب رشتہ داری شروع کی جائے تو اس کی بنیاد اگر لالچ پہ ہونا تو پھر وہ رشتہ توڑ نہیں چڑھتا۔ وہ تب تک ہوتا ہے جب تک لالچ ہوتی ہے، جب لالچ ختم ہو جاتی ہے تو رشتہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ رشتہ وہ اینڈ تک جاتا ہے، اس میں وفا ہوتی ہے جو لالچ کے بغیر ہوتا ہے جی، لالچ کے بغیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام صحابہ کرام کے بارے فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کر لیا، سب کی فضیلت ہے، لیکن جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے ان کی بھی فضیلت ہے، پر جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے تھے ان کی زیادہ فضیلت ہے۔ کیوں؟ کہ اس وقت غربت تھی، بھوک تھی، اور آزمائشیں تھیں، اور بدر کی تنہائیاں تھیں، احد کی تنہائیاں تھیں، تو ان وقتوں میں جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کا مرتبہ زیادہ رکھا گیا۔ بعد میں جو آئے افضل وہ بھی ہیں، لیکن پہلے والوں نے بغیر کچھ دیتے صرف اسلام کے ساتھ محبت کی تھی، حضور سے وفا کی ہے جی، انہوں نے صرف اسلام کا تعلق اس لیے لیا۔ تو البتہ تمام کے تمام صحابہ کرام کی عظمت ہے، اور علماء کرام نے، بزرگان دین نے یہاں تک بیان کیا، صوفیاء فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اپنی اولاد سے بھی اس تمنا کا رشتہ نہ رکھو کہ یہ کل کو بڑی ہو جائے گی تو ہماری وفادار بنے گی،
ہماری خدمت گزار بنے گی. ہیں جی لوگوں نے ذہن میں بڑھایا ہوتا ہے نا جی میں بوڑھا ہو جاؤں گا پھر میری ریٹائرمنٹ ہو جائے گی, پینشن آئے گی تو بچے کما کے لائیں گے. فرمایا اس لالچ کا رشتہ اولاد سے نہ رکھو. اگر انہوں نے خدمت کرنی ہے تمہاری تو اپنی آخرت کے لیے کرنی ہے. تم ان سے صرف اور صرف اولاد ہونے کے ناطے ان سے محبت کرو تم. ٹھیک ہے نا. حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں آپ کا جب آخری وقت آیا فرماتے ہیں کہ سارے رو رہے تھے میرے سامنے بیٹھ کے, تو میں نے اماں سے پوچھا اماں تو کیوں رو رہی ہے, تیرے تو اور بھی بیٹے ہیں, اگر میں چلا بھی گیا تو لاوارث تو نہیں نہ ہوگی, تیرے اور بھی بیٹے ہیں. تو ماں کہنے لگی نہیں اور بھی تو ہیں لیکن جس طرح تو خیال رکھتا ہے نا اور کوئی نہیں رکھتا. جس طرح تو میرے کھانے پینے میری دوائی شوائی کا خیال رکھتا ہے خدمت کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا. تو عبداللہ بن مبارک فرماتے ہو میں تو سمجھ رہا تھا تو مجھے رو رہی ہے, لیکن تو اپنے دوائی دارو کو رو رہی ہے, تو اپنے معاملات کو رو رہی ہے. بیوی کو دیکھا وہ بھی رو رہی, کہا تم کیوں رو رہی ہے؟ وہ کہتی ہے کہ شوہر کے ساتھ عورت کی بادشاہی ہوتی ہے, عزت وقار ہوتا ہے. شوہر کے بغیر تو ایک عورت کی بس زندگی بیوہ والی ہوتی ہے, لوگ صحیح طرح سے عزت بھی نہیں کرتے. تو آپ پھر فرمانے لگے کہ وہ میں سمجھ رہا تھا تو مجھے رو رہی, تو اپنی عزت وقار کو رو رہی ہے, تو اپنی بادشاہی کو رو رہی. اولاد کو دیکھا وہ بھی رو رہے, کہا کہ بیٹا تم کیوں رو رہے ہو بچوں؟ بچے کہنے لگے جی ہم اس لیے رو رہے ہیں جس ناز سے باپ بچوں کی فرمائشیں پوری کرتا ہے, کما کے لا کے کھلاتا ہے, ان کی نخرے کے ساتھ ان کی شادیاں کرتا ہے, اس طرح کوئی اور تو اتنا لاڈ نہیں نہ کرتا. آپ پھر فرمانے لگے افسوس کہ میں سمجھ رہا تھا تم مجھے رو رہے ہو, تم تو اپنی خواہشات کو رو رہے ہو. تو پھر یہ ساری بات کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ خود رونے لگے. کسی نے پوچھا اب آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ فرمانے لگے افسوس کہ جن کے ساتھ ساری زندگی میں مخلص رہا ان کا میرے ساتھ یہ تعلق ہے کہ وہ اپنی ضرورتوں تک میرے ساتھ متعلق تھے, لیکن آج پتہ چلا اگر بے لوث اور بغیر کسی غرض سے میرے ساتھ کسی کا تعلق ہے تو وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ہے. جن کے ساتھ میں کمزور رہا, کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی, کبھی حکم مان لیا کبھی چھوڑ دیا ہے, میں کمزور تھا وہ میرے ساتھ مضبوط تھے. جی تو وفا ہونی چاہیے, صرف تعلق ضرورت کا رشتہ نہیں ہونا چاہیے. آج کل تو لوگوں کے نا بچے بھی گلا کرتے نظر آتے ہیں جی ہمارا والد بھی اب اسے ہی زیادہ پیار دیتا ہے جو زیادہ پیسے لا کے جیب میں ڈالتا ہے جی. اور باپ بھی کئی یہی گلے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اگر میرے پاس بھی دولت ہوتی تو میری اولاد بھی آج میری فرما بردار ہوتی. تو غریب باپ کو تو اولاد پوچھتی نہیں ہے, جب تک باپ کے پلے کچھ رہتا ہے سارے جی کرتے ہیں, جب وہ سب کے نامے لگا دیتا ہے تو پھر کوئی پاس نہیں آتا ہے جی. تو وفا ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ ضرورت, یہ تو ضرورتیں ہیں نا پھر ساری, تو ان کا کیا فائدہ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اس کتے کا ذکر کیا جس نے اللہ والوں کی وفا کی تھی. اصحاب کہف کا کتا, اس کے بیٹھنے کا انداز بیان کیا, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيلِ, کہ وہ کتا ایسے آگے پاؤں پھیلا کر بیٹھا ہوا گار کے ہے جی. کیوں؟ اس نے اللہ والوں کے ساتھ وفا کی ہے, وہ اللہ والوں کے ساتھ نکلا ہے, تو جب وہ سارا علاقہ چھوڑ کے نکلے تو وہ بھی ساتھ ہی گیا ہے, کہتا میں بھی آپ کے ساتھ ساتھ جاؤں گا ہے جی. تو وفا ہونی چاہیے اللہ کی رضا کی خاطر. اور فتح مکہ کے موقع پر میرے آقا علیہ السلام جب مکہ فتح ہوا نا تو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت بڑی شہرت عطا فرمائی. 10 سال پہلے میرے آقا علیہ السلام روتے ہوئے مکے سے نکلے تھے, لیکن آج میرے آقا علیہ السلام فاتح بن کے مکہ میں داخل ہوئے. 10,000 کا لشکر جرار میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ ہے, اور اتنی شان و شوکت کے ساتھ حضور داخل ہوئے ہے جی. اور سارے وہ کافر سامنے کھڑے. حضور علیہ السلام نے پہلے اونٹنی پر بیٹھ کے کعبہ کعبہ کا طواف کیا, پھر خطبہ ارشاد فرمایا, اور پھر سب کو معاف کر دیا. معاف کرنے کے بعد جب اذان دینے کی باری آئی تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے اینا بلال, میرا بلال کہاں ہے؟ بلال حبشی پیچھے غلام تھے نا, پیچھے. حضور فرمایا ادھر آؤ, قریب آئے, فرمایا کعبے کی چھت پر چڑھ کے اذان کو.
کعبے کی چھت پر. یہ بلال وہ تھے جن کو مکے کی گلیوں میں رسی سے باندھ کر گھسیٹا جاتا تھا، پتھر مارے جاتے گلی میں باندھ کے. آج بلال کو اسی مکے کے اندر کعبہ کی چھت پر چڑھا کے اذان دلوائی جا رہی. جب اتنا کہا تو ایک شخص آگے بڑھا، عرض کیا، کان میں آ کے حضور سے عرض کرتے، حضور اللہ تعالیٰ نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے، کافروں کی ویسے ہی کمر ٹوٹ گئی ہے. تو بلال کے بڑے دشمن ہیں، آپ اس طرح نہیں کرتے، آج کسی اور کو کعبے کی چھت پر چڑھاتے ہیں، کوئی اور اذان دے. تو میرے اس نے کان میں آ کے کہی نا بات، میرے آقا علیہ السلام جلال میں آ گئے اور سب کو مخاطب کر فرمایا، تو نے کیسی بات کی ہے؟ جب مکے کی گلیوں میں گلی میں رسی ڈال کے گھسیٹنے کی بات آئے تو میرا بلال آگے تھا. تپتے ہوئے سیراب پر لٹا کے اوپر پتھر رکھنے کی باری تو میرا بلال آگے ہے جی. اور بدر کی تنہائیوں میں بلال آگے اور ہر جگہ بلال احد احد اور محمد محمد کی صدائیں بلند کرتا ہے. آج اللہ نے عزت دی ہے تو آپ تم کہتے ہو کسی اور کو کعبے کی چھت پر چڑھا دوں، فرمایا چپ کر کے کھڑے ہو جاؤ. آج کعبے کی چھت پر میرا بلال ہی چڑھے گا اور زمانہ دیکھے گا وفا کسے کہتے ہیں. یہ ہے وفا کہ تنہائیوں میں بھی وہ ساتھ ہے تو پھر ساروں کے سامنے بھی وہی ساتھ ہے، ہر جگہ وہی ساتھ. میرے آقا علیہ السلام کی والدہ، میرے آقا علیہ السلام کی دائی حلیمہ جیڑی زائی ماں تھی، وہ جب حضور علیہ السلام کو مکے سے لے کر گئی تو اس وقت کیا عالم تھا؟ وہ 3 لوگ تھے بس، ایک ان کا شوہر تھا، ایک ساتھ کو غلام وغیرہ. حضور کو لے کے گئی غربت کے عالم میں، لے کے گئی حضور علیہ السلام، لیکن حضور علیہ السلام نے وفا کر کے دکھایا. کیسی وفا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہے مجھے ضرورت پڑی نا کسی وقت میں تو میں مدینے گئی، مجھے پتہ چلا میرا ڈال مدینے. جب مدینے گئی تو مسجد کے دروازے پر گئی تو وہ مائی جس کے سادے سے پرانے سے کپڑے ہیں، جسے کوئی جانتا نہیں وہاں پر، لیکن کہتی جب حضور علیہ السلام کو دیکھا منبر پر تشریف فرما خطبہ ارشاد فرما رہے، حضور کی میرے پر نظر پڑی. حضور علیہ السلام نے جلدی سے خطبہ ختم کیا اور منبر سے اتر کر جلدی سے میری طرف لگ کے چادر آپ کی نیچے لٹک رہی ہے. صحابہ دیکھ رہے حضور کس کا استقبال کر رہے. جب حضور نے بتایا کہ میری ماں ہے تو پھر وہ نعرے لگے کہ عرش کے فرشتوں نے بھی دیکھا ہوگا کس کا استقبال ہو رہا ہے. میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر بچھا کے اپنی رضائی ماں کو اوپر بٹھایا اور کتنی دیر کا حضور علیہ السلام محبت سے باتیں کرتے رہے، محبت سے باتیں کرتے رہے. پھر حضور علیہ السلام نے رخصت کیا تو باہر تک چھوڑنے کے ساتھ تحفے تحائف بھی پیش کیے. تو وفا کا رشتہ ہوتا ہے نا جو اس کا رنگ ہی بڑا نرالا ہوتا ہے، اس کا رنگ بڑا نرالا ہوتا ہے، یہ ضرورت تک نہیں ہوتا. تو میرے محترم اسلام بھائیو، ہمیں یہ جو رشتہ داری اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. تم وہ والے رشتے توڑ رہے ہو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا. آج یقین مانے میں نے خود ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے سگے بہن بھائیوں کو چھوڑ کے نا اور دوسرے تیسرے آج بھرا بنے ہیں. وہ جو بہن بڑی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن رب نے جو بہن بھائی بنائے ہیں ان کے ساتھ تو محبت کر لیا کچھ ہے جی. کہ اللہ تعالیٰ پہ بے اعتباری اس نے صحیح تیرے بہن بھائی نے بنایا تو دوسرے تیسرے بنا رہا ہے. خدا را اگر 2-4 پیسے آ گئے تو ان میں سے اپنے سگے بہن بھائیوں کو کھلائے. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آ کے بیٹھا کرتا تھا، علم دین سیکھا کرتا تھا. تو اس کا دوسرا بھائی نا جو وہ کام کاج کرتا تھا، وہ اپنے بچوں کو بھی پالتا، ساتھ والدین کو بھی ساتھ اس کا بھی خرچہ اٹھاتا تھا. ایک دن وہ حضور علیہ السلام سے سامنے آ گیا اور آ کے نا اس نے بڑی شکایت کی، حضور دیکھیں یہ آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، اس کو بھی کچھ کہا کریں گے، کام کاج کریں گے تو نکھٹو ہے، سارے کام میں ہی کروں اور میں اس کو بھی پالوں، اپنے بچوں کو بھی پالوں، سارا کچھ اسے بھی کہے گے. وہ کافی اس نے باتیں کی. میرے آقا علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے. جب وہ باتیں کر کے چپ کر گیا نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنا نہ ترا، ہو سکتا ہے تو جو اس کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے صدقے تجھے روزی دیتا ہے. ہم سمجھتے نہیں، یقین مانے ہو سکتا ہے ہمیں جو مل رہا ہے وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے ملتا ہے.
اور ایک واضح حدیث پاک میں جو چاہتا ہے میری عمر بڑھ جائے، جو چاہتا ہے میرا رزق بڑھ جائے، اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرے۔ اور آج کل تو پھر جس بھائی کے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں وہ دوسرے بھائیوں کو ویسے ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتا ہے نہیں جی میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اب۔ وہ بچوں کی شادیاں بھی پھر اور اپنے سٹیٹس کے اپنے لیول کے گھرانے ڈھونڈتا ہے۔ آپ یقین مانیں اللہ کی رضا کی خاطر ان غریب رشتہ داروں کو گھر میں لا کے عزت سے بٹھائیں، اللہ تعالیٰ دیکھیں آپ کو کیسی عزتوں سے نوازتا ہے۔ اس سے کم نہیں ہوتا، کچھ کم نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے ہمیں ہمیشہ وفا کے رشتے پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے حقیقی رشتہ داروں کے ساتھ اس نے